ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله سبحانه وتعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ میرے عزیز بھائیوں اور دوستو، انسان کے دل کی کچھ کیفیات ایسی ہیں جو اللہ جل شانہ کو بہت عزیز ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے انتہائی قدردان ہیں اور اس پر عظیم الشان انعامات رکھے ہیں، اور ان میں کوئی تھکاوٹ یا مشقت بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ بعض اوقات ان پر کوئی خرچ بھی نہیں ہے کہ نہ اس پر انسان کو کوئی زیادہ لمبا چوڑا خرچ کرنا پڑتا ہے، نہ کوئی بہت بڑی تھکاوٹ یا مشقت اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایک کیفیت ہے دل کی ایک حالت ہے جو اللہ جل شانہ کو انتہائی محبوب ہے اور پسند ہے، اور اس پر اس نے بڑے بڑے انعامات کا اور بڑی بڑی حوصلہ افزائیوں کا اور بڑی بڑی قدردانیوں کا دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر وعدہ کر رکھا ہے۔ قرآن پاک کی سری آیات اس کے بارے میں موجود ہیں۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، آپ کا طریقہ، آپ کا طرز عمل احادیث مبارکہ کے اندر حضرات صحابہ کرام کے واقعات کثرت کے ساتھ اور ہر دور کے اندر اللہ والوں کا طریقہ اور اسوہ اس کے بارے میں بڑا واضح ہے۔ ان پسندیدہ کیفیات میں سے یا ان مطلوبہ کیفیات میں سے ایک مزاج کا یا ایک وصف کا یا اخلاق میں سے ایک اس کے ایک پہلو کا نام شکر ہے۔ یہ لفظ ہماری زبانوں پر رہتا ہے اور ہم اس کے ظاہری مفہوم سے کوئی بہت زیادہ ناآشنا نہیں ہے کہ ہمیں نہ پتہ ہو بالکل ہی کس کو کہتے ہیں، لیکن اس کا ایک ہمارا عوامی مفہوم ہے جو ہم لوگ آپس کی گفتگو کے اندر استعمال کرتے ہیں، اور اس کا ایک شرعی مفہوم ہے جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہے۔ جو ہمارا عوامی مفہوم ہے اس کا، وہ تھوڑا سا مختصر ہے، تھوڑا سمٹا ہوا ہے، ایک چھوٹی سی حقیقت کے اوپر وہ دلالت کرتا ہے، اس کی طرف انسان کو رہنمائی کرتا ہے۔ اور قرآن و سنت میں جب یہ لفظ آتا ہے تو اس کا مفہوم بہت وسیع ہو جاتا ہے اور اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ قرآن پاک کے اندر لفظ شکر کو بسا اوقات وہاں پر لایا گیا ہے جہاں لفظ ایمان ہونا چاہیے بظاہر ہماری عقل کے مطابق، یعنی ایمانداروں، ایمان والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں یا ہونے چاہیے، وہ وعدے شکر والوں کے ساتھ۔ میں نے یہ 2-3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیتوں کا مفہوم تھوڑا سا سمجھ لیجئے، پھر ذرا میں چاہ رہا ہوں کہ ہم شکر کو اس کے وسیع تناظر کے اندر کہ یہ ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے، اس کے کون کون سے اجزاء ہیں،
کون کون سی چیزیں اس کے اندر داخل ہیں، اور پھر اپنی اس پر اللہ جل شانہ کے انعامات کیا ہیں، اور اس کے حصول کا طریقہ کیا ہے، اور پھر اس کا خلاصہ کیا ہے۔ آج اس مختصر سی نشست کے اندر یہ 4-5 پہلو اگر اس کے ہم ساروں کو اللہ جل شانہ سمجھا دیں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہوگا۔ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی پہلی والی وہ یہ تھی کہ اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا، گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ پیغام بھیجا کہ امت کو بتا دو۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا کام یہی ہوا کرتا تھا کہ وہ اللہ جل شانہ کے پیغامات بلا کم و کاست، بغیر کسی قسم کی قطع برید کے، کسی قطر بیونت کے وہ امت تک پہنچایا کرتے تھے۔ الفاظ بھی وہی ہوا کرتے تھے جو اللہ جل شانہ نے ان تک فرشتے کے ذریعے یا القاء قلب کے ذریعے ان تک پہنچائے ہوتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن کی یہ آیات ہم تک پہنچی کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ لوگوں سے یہ کہہ دو، امت سے یہ کہہ دو کہ لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، زیادہ کر دوں گا۔ جس چیز کا بھی تم شکر ادا کرو گے میں اس کو بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو ان عذابی لشدید، تو پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ اگر تم میری نعمتوں کے اوپر ناشکری کا مزاج بناؤ گے تو پھر میری پکڑ کے مختلف طریقے ہیں۔ اسی نعمت کو زحمت بنا دیتے ہیں اللہ جل شانہ۔ جو چیز اپنی اصل میں نعمت ہوتی ہے ایک آدمی کے لیے وہ زحمت بن جاتی ہے۔ آپ کے مشاہدے ہوں گے، تجربے ہوں گے، آپ نے مال کو ایک آدمی کے لیے زحمت بنتے ہوئے دیکھا، آپ نے اولاد کو ایک آدمی کے لیے عذاب بنتے ہوئے دیکھا۔ کتنے لوگ ہمارے پاس دارالافتاؤں میں آتے ہیں اور آنسو بہاتے ہوئے کہتے ہیں کہ کاش یہ اولاد پنگھوڑے میں مر جاتی، کاش اللہ دیتا نہ۔ ہم نے بے شمار بوڑھوں کو دیکھا ہے، بوڑھیوں کو دیکھا ہے، اپنی اولاد کے بارے میں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہوتے ہیں کاش یہ نہ ہوتی۔ اس قدر لامتناہی قسم کی مشکلات اور آزمائشوں کے اندر انسان اولاد کے ہاتھوں پڑ جاتا ہے بعض اوقات۔ تو اولاد تو نعمت ہے، یہ نعمت زحمت کیسے بنی اس بندے کے لیے؟ اسی طرح مال اللہ کی نعمت ہے، یہ نعمت اس کے لیے زحمت کیسے بنی؟ شہرت اور جاہ، عزت ہونا، لوگوں میں عزت اور شہرت نعمتیں اللہ جل شانہ کی، لیکن یہی چیزیں بعض لوگوں کے لیے کتنی بڑی زحمت بن جاتی ہیں، کتنی سخت قیمت وہ اس کی ادا کرتے ہیں۔ بڑی بڑی سزائیں جو لوگوں کو ہوئی ہیں اپنی اس کی قیمت دی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ اگر اسباب کے درجے کے اندر کہ اگر وہ شہرت یافتہ نہ ہوتے تو وہ اپنی طبعی موت مرتے، ان کی شہرت نے ان کو پھانسی کے پھندوں تک پہنچایا۔ تو اس پہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ مشکلیں اور آزمائشیں اللہ والوں پر بھی آتی ہیں، اولادیں اللہ والوں کی بھی بگڑتی ہیں، اور بھی جو مشکلات ہوتی ہیں وہ نیک لوگوں پر بھی آتی ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر تو بہت زیادہ آئی، لیکن گناہوں کے وبال میں، گناہوں کی پاداش میں، اللہ جل شانہ کی نافرمانیوں کے نتیجے کے اندر آنے والے وبال اور درجات کی بلندی کے لیے آنے والی آزمائش کے اندر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ ایک بنیادی فرق تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کی پر مصیبت، پریشانی یا آزمائش اس کے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، گناہوں کی پاداش میں آئی ہے، گناہوں کے وبال کی وجہ سے آئی ہے، وہ اس کو شدید مضطرب اور بے چین کرتی ہے۔ اور جس پر یہ آزمائش گناہ کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اس کے درجات بڑھانے کے لیے اللہ جل شانہ نے اس کے اوپر ڈالی ہے، اس سے اس کا ظاہر، اس کا جسم تو کسی پریشانی میں ہو سکتا ہے، اس کے دل کے پاس بھی پریشانی نہیں پھٹکتی، قلب مطمئن ہوتا ہے اس کا۔
بالکل دیکھنے کے اندر وہ آپ کو مشکل میں لگے گا. مثلا کسی کو اللہ جل شانہ نے غربت کی آزمائش میں مبتلا کیا، فقر کی آزمائش میں مبتلا کیا، تو ظاہراً وہ آپ کو پریشان حال نظر آئے گا. اس کے کپڑے، اس کا کھانا، اس کا رہن سہن، اس کا لباس، اس کا مکان، اس کے احوال میں آپ کو ایک تنگ دستی نظر آئے گی، لیکن اس کا دل پریشان نہیں ہوگا. اگر آپ کبھی اس کے قریب رہیں گے جا کر، اس کے حالات کو دیکھیں گے جا کر، تو آپ کو اندازہ ہوگا قلب پریشان نہیں ہے اس کا. اور اسی طرح دیگر آزمائشوں کا بھی ہوتا ہے. دنیا کے اندر بھی آزمائش میں اور وبال کے اندر فرق ہوتا ہے. آزمائش درجات بڑھانے کے لیے ہوتی ہے، یعنی ایک آدمی کے لیے اللہ جل شانہ نے اس کی کسی نیکی سے خوش ہو کر ایک درجہ متعین فرما دیا کہ یہ اس کا درجہ ہوگا آخرت میں اور دنیا میں، مگر وہ اپنے اعمال کی وجہ سے ان درجات تک نہیں پہنچ سکتا. وہ اتنی نیکیاں نہیں کر سکتا، وہ اتنے اعمال نہیں کر سکتا کہ ان درجات کا مستحق ہو جائے. تو اللہ جل شانہ بسا اوقات اس پر کوئی پریشانی ڈال کر اس کو وہاں تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن یہ پریشانی اس کے کسی گناہ کا نتیجہ نہیں ہوتی، اور یہ پریشانی اس کے کسی گناہ کا وبال نہیں ہوتی. تو شکر ان نعمتوں میں سے ہے جس پر اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اگر تم کرو گے تو میں اس پر وہ نعمتیں بڑھا دوں گا، اور اگر تم نہیں کرو گے شکر تو ان عذابی لشدید، تو پھر میرا عذاب، میری پکڑ بڑی سخت ہے. اور اس سے بڑی سختی دنیا کے اندر جو آتی ہے آزمائش اس کی، وہ یہی ہے کہ نعمت میں سے اللہ جل شانہ اس کا نعمت پناہ نکال دیتے ہیں اور اسی نعمت کو اس کے لیے وبال اور اس کے لیے آزمائش بنا دیتے ہیں. اس کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ جل شانہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ جل شانہ تمہیں پریشان کر کے، تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا. ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر گزار ہو اور صاحب ایمان ہو تو. یعنی ایمان شرط کہا، وہ تو ظاہر بات ہے کہ آخرت کے اندر بچنے کی اور آخرت کی نجات کی لازمی شرط ایمان ہے. اس کے ساتھ دوسری جو چیز ملائی وہ یہ کہ شکر اگر اس کے ساتھ تمہارے اندر موجود ہوگا. تو شکر کہتے کس کو ہیں؟ شکر اس بات کو کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں اپنے محسن کے لیے، جس نے اس کے اوپر احسان کیا ہے، جس نے اس کے اوپر انعام کیا ہے، انسان کے دل کے اندر اس کے لیے محبت اور احسان شناسی کا جذبہ ہو، دل سے وہ تسلیم کرے کہ یہ اس کی عطا ہے، اور زبان کے اوپر کلمہ شکر ہو، زبان سے بھی وہ اس کا اظہار کرے کہ جیسے ہمیں کرنا چاہیے. جو کچھ ہمارے پاس ہے، چاہے وہ مال و دولت ہے، چاہے وہ کوئی عہدہ اور منصب ہے، چاہے وہ دنیاوی فراخی اور کشائش ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں، چاہے وہ اولاد ہے، چاہے وہ کوئی عزت و شرف ہے، کیا یہ ہماری کسی محنت کا نتیجہ ہے یا ہم اس کو ڈیزرو کرتے ہیں بائی برتھ، یا اللہ جل شانہ کا انعام ہے، اللہ کی عطا ہے بغیر استحقاق کے، بغیر کسی حق کے. آپ ہمیشہ اس بات کا مشاہدہ کریں گے کہ جو چیز اللہ جل شانہ نے آپ کو دی، آپ سے 1000 درجے بہتر لوگوں کو نہیں دی. آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ جو انعام مجھ پر اللہ کا ہوا ہے، اگر یہ صلاحیتوں کی بنیاد پر ہو، اگر یہ اہلیت کی بنیاد پر ہو، قابلیت کی بنیاد پر ہو، استحقاق کی بنیاد پر ہو، تو فلاں شخص تو مجھ سے زیادہ مستحق، فلاں شخص مجھ سے زیادہ قابل، اور وہ زیادہ اس کو ڈیزرو کرتا ہے کہ یہ چیز اس کے پاس ہوتی. اگر آپ کے پاس ہے تو یہ خالص انعام الہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو زبان کے اوپر اس کا کلمہ شکر بھی ہو، اور تیسری چیز یہ کہ انسان اپنے عمل سے بھی یہ ثبوت دے کہ وہ شکر گزار ہے. یہ صرف دل کی کیفیت کو شکر نہیں کہتے، صرف زبان کے بولوں کو بھی شکر نہیں کہتے، جب تک یہ تینوں چیزیں مل نہ جائیں کہ دل کے اندر انتہائی درجے کے اندر انسان ممنون ہو، شکر گزار ہو، اور زبان کے اوپر کلمہ شکر ہو، اٹھتے بیٹھتے وہ اس کا اظہار کرے، اور اس کا عمل بھی اس بات کی گواہی دے، اس کا عمل بھی اس بات کی حقیقت کو واضح کر رہا ہو
کہ یہ بندہ شکر گزار ہے۔ پھر اس مفہوم شکر کے 5 اجزاء ہیں، یعنی 5 حصے ہیں اس کے، 5 شکلوں کے اندر یہ ادا ہوتا ہے۔ اسی سے آپ اس کو نکالیں۔ سب سے پہلے چیز تو قلب کی کیفیت، دلوں میں جھانکنا چاہیے، اپنے دلوں سے میں محسوس کرنا چاہیے اس بات کو کہ دل اللہ جل شانہ کی شکر گزاری سے کتنا لبریز ہے۔ جس آدمی کا دل اللہ کے شکر سے لبریز ہو جاتا ہے، وہ سبب اور وسیلے کی وجہ سے، یا خود حدیث شریف اس کا ذکر آتا ہے، اس فرق کو ہمیشہ ملحوظ رکھنا چاہیے۔ جو بات میں بھی کروں گا آپ اس کو ذرا اس پہ غور کیجئے گا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو بندوں کا شکر گزار نہیں ہو سکتا یا نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس ذریعے سے نعمت پہنچی ہے، جو سبب بنا ہے اس کا ظاہری، انسان اس سبب کی بھی قدردانی کرے، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی اور ہو، مگر اس سبب کو حقیقی چیز نہ سمجھے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ آپ کے گھر کے اندر ڈاکیا منی آرڈر لے کر آئے، تو ایک خوش اخلاق آدمی اس ڈاکیے کا بھی شکریہ ادا کرے گا، بھائی جزاکم اللہ تم لے کر آئے، اگرچہ وہ اس کی ڈیوٹی ہے، وہ اس کی تنخواہ لیتا ہے، وہ اس کی نوکری ہے، لیکن خوش اخلاق لوگ جن کو اللہ نے اچھے اخلاق سے نوازا ہوتا ہے، وہ پھر بھی اس کا شکریہ ادا کرے گا، لیکن وہ کبھی بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ رقم مجھے ڈاکیے نے دی ہے۔ اس نے اس کا شکریہ ادا کیا ہے اس مشقت کی وجہ سے جو اس نے اٹھائی ہے، کہ وہ ڈاک خانے سے لے کر میرے گھر تک لایا، سائیکل کے اوپر دوپہر کے اندر گھنٹی بجائی اور میرے حوالے کیے اور مجھ سے دستخط کیے لیے۔ یہ مشقت اور یہ محنت تو ڈاکیے نے کی ہے، اس پر وہ اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن حقیقی طور پر شکر گزار وہ اس کا ہوتا ہے جس نے وہ منی آرڈر بھیجا ہوتا ہے، اور یہ اس کو پتا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ہمارے پاس جو نعمتیں آتی ہیں، تو ڈاکیے کے طور پر بہت سی مخلوق اس کے اندر استعمال ہوتی ہے، بہت سے لوگ اس کے اندر ان کی ڈیوٹیز اس میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، صرف انسانوں کی نہیں، جانوروں کی بھی لگی ہوئی ہیں، فرشتوں کی بھی لگی ہوئی ہیں، اور بھی کائنات کے اندر ایک اللہ کا نظام ہے، پوری کائنات اس انسان کی خدمت کے اوپر لگی ہوئی ہے، پوری کائنات۔ بارش بادلوں سے برس رہی ہے، کنووں سے پانی مل رہا ہے، کتنے ذرائع ہیں جو انسان کی خدمت کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ تو ایک اس میں انسان بھی ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم تک کوئی نعمت کسی انسان کے ذریعے پہنچی ہے تو اس انسان کی بھی قدر شناسی کرو، مگر حقیقی شکر اللہ جل شانہ کا ہوگا۔ مومن کی نگاہ کبھی بھی حقیقت سے نہیں ہٹے گی، اور کبھی بھی وہ انسانوں کو اس کا اصلی محرک نہیں سمجھے گا، یہ نہیں سمجھے گا کہ انسان نے مجھے کوئی فائدہ پہنچایا، اگرچہ اس کی قدردانی کرے گا، اصل فائدے اللہ جل شانہ کی جانب سے ہی وہ سمجھے گا۔ تو پہلی چیز جو شکر کے اندر ہے وہ دل کی کیفیت ہے۔ سب سے پہلے اس کو دل کا شکر کہتے ہیں، انسان کا رواں رواں شکر ادا کرے۔ بڑے مشہور بزرگ تھے حاجی امداد اللہ صاحب، ان کو سید الطائفہ کہتے ہیں، ہندوستان کے بیشتر بزرگوں کے شیخ تھے۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کہتے ہیں ان کو، مکہ مکرمہ ہجرت فرما گئے تھے۔ انہوں نے اپنے ایک خاص مرید کو، جو بعد میں بہت بڑے عالم بھی بنے، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ میاں اشرف علی، پانی ٹھنڈا پیا کرو گرمی کے اندر، کہ جب ٹھنڈا پانی بندہ پیتا ہے تو اس کے روئیں روئیں سے اللہ کا شکر نکلتا ہے۔ یہ کیفیت، یعنی نعمت کا استعمال اس نیت سے کہ جو خاص تسکین، آپ نے دیکھا جب آپ بہت گرمی کے اندر، آپ شدید پیاس کے عالم کے اندر ہو، اس وقت اگر آپ پانی پئیں تو آپ کی ساری رگوں کے اندر ایک ٹھنڈک دوڑتی بھی آپ کو محسوس ہوتی ہے۔ تو اس وقت آپ بتائیں کہ انسان اگر شکر گزار ہو تو کس کا ہو؟ اگر اس کو حقیقت اور معرفت حاصل ہو تو اس کا رواں رواں، اس کے جسم کا بال بال اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا کہ یہ تسکین کی کیفیت اللہ جل شانہ نے اس کو عطا فرمائی۔ تو ایک دل کا شکر ہے، دوسرا زبان کا شکر ہے کہ انسان زبان سے بھی کلمہ شکر ضرور کہے۔ جب بھی کوئی بندہ آپ کو آپ کی کسی نعمت پر مبارکباد دے تو آپ کی زبان سے اس پر اللہ کے شکر نکلنا چاہیے، یہ کہیں اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں اور اس کے اوپر اضافہ کرتے ہیں۔ تیسرا شکر انسان کا
اس کے سارے اعضاء کا، پورے اس کے جسم کا شکر ہے، اور یہ سب سے مشکل شکر ہے۔ دل میں بھی آپ سمجھ لیں گے، زبان پر بھی عادت ڈالنے تو بن جائے گی۔ اعضاء کا شکر اس لیے مشکل ہے کہ اس کی تعریف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نعمت کو اس کی نافرمانی کے اندر استعمال نہ کیا جائے۔ اصل شکر یہ، آنکھ اللہ کی نعمت ہے، اس آنکھ سے کوئی بھی کام ایسا نہ کیا جائے جو اللہ کی نافرمانی کے زمرے کے اندر آتا ہے، تب آنکھ کا شکر ادا ہوگا۔ آنکھ کا شکر زبان سے صرف نہیں ادا ہو سکتا کہ شکر اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ کا یہ بالکل اس کا حصہ ہے۔ میں نے کہا کہ سب سے پہلے دل کا شکر، پھر زبان کا شکر، یہ دونوں کے بعد ابھی شکر مکمل نہیں ہوا۔ کان اللہ کی نعمت ہے، اس کان کو اللہ جل شانہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا کان کا شکر ہے۔ زبان اللہ کی نعمت ہے، اس زبان کو اللہ جل شانہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا زبان کا شکر ہے۔ مال اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اس مال کو اللہ جل شانہ کی نافرمانی کے اندر استعمال نہ کرنا، ایسی جگہوں میں خرچ نہ کرنا جہاں خرچ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اسراف میں، تبذیر میں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں، ان سے ایسی چیزیں خریدنا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، یا اس کو اڑانا اور لٹانا، یہ مال کا شکر یہ ہے کہ انسان اس کو اللہ کی نافرمانی کے اندر استعمال نہ کرے۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، اولاد کا شکر یہ ہے کہ اس کو بندہ دین پر لگائے۔ اگر خود اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو بے دینی کے ماحول کے حوالے کرے بچہ تو چھوٹا ہوتا ہے، حدیث شریف کے اندر تو یہودیوں اور مجوسیوں اور نصرانیوں کے بچوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بھی مسلمان پیدا ہوئے تھے، یہ بھی فطرت پہ پیدا ہوئے تھے، یہ ان کے ماں باپ ہیں جنہوں نے ان کو نصرانی بنایا، جنہوں نے ان کو یہودی بنایا، جنہوں نے ان کو مجوسی بنایا۔ بچہ چاہے وہ مسلمان کا ہو یا کافر کا ہو، پیدا دین فطرت کے اوپر ہوتا ہے۔ اس کا ماحول، اس کی فضا، اس کے والدین، یہ اس کے بارے میں طے کرتے ہیں کہ اس کا رخ کیا ہوگا۔ تو اگر انسان کو اللہ جل شانہ نے اولاد دی ہے تو اولاد کو اگر وہ بچپن سے اس کے لیے فکر اور تردد کرے گا، کوشش اپنی کرے گا، نتائج کا انسان مکلف نہیں ہے، اس لیے کہ نتائج تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اولادوں میں بھی نافرمان اور کافر نہیں نکلے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، خود حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی، اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ یا اللہ یہ میری، جب اللہ نے کہا کہ اپنے گھر والوں کو بٹھائیں کشتی کے اندر نوح علیہ السلام سے، تو ان کو فوراً اپنے اہل کو، تو انہوں نے فوراً خیال آیا کہ بیٹا بھی تو گھر اہل میں سے تو ہے۔ اللہ نے فرمایا انہ لیس من اہلک، یہ آپ کے اہل میں ہی نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس لیے اس کا عمل ہی صالح نہیں ہے، اس کا عمل نیک نہیں ہے، اس کی آپ سے نسبت جو جسمانی نسبت تھی کہ آپ کا بیٹا ہے، وہ اس کے عمل نے اس کو اس نسبت کا کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، نبی کا بیٹا ہو کر بھی۔ لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اولاد اگر ایسی ہوتی ہے تو وہ تو اپنے اس اختیار کی وجہ سے ہوتی ہے جو اللہ جل شانہ نے ہر انسان کو دیا ہے۔ نبی تربیت کے اندر کمی کوتاہی نہیں کرتے، نبی ان کو دین کے رستے پر چلانے میں اور دین پر ڈالنے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ باقی اللہ کا ایک نظام ہے کہ دنیا کے اندر ایک خاص قسم کا اختیار ہر انسان کو دیا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ کہتے ہیں ہم نے رستے دکھا دیے ہیں، اب چاہے دائیں جائے یا چاہے بائیں جائے، چاہے تو شکر گزار بنے چاہے تو ناشکرا بنے۔ تو تیسرا شکر کا جز یہ ہے کہ انسان اپنے جسم، اپنے اعضاء سے اللہ جل شانہ کی جس چیز کو بھی سمجھے ہم نے نافرمانی میں استعمال کیا اللہ تعالیٰ کی، جس چیز کو بھی، چاہے وہ جسم ہو، آنکھ ہو، کان ہو، زبان ہو، ہاتھ ہو، پاؤں ہو، اولاد ہو یا مال ہو، عہدہ ہو یا منصب ہو، عزت ہو، اگر اس کو اللہ کی، جس طرح بعض لوگ اللہ نے ان کو عزت دی ہوتی ہے، اپنی اس عزت کے ساتھ وہ غلط طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، غلط سمت کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، غلط لوگوں کی تائید میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ اس نے اپنی عزت کا شکر ادا نہیں کیا، اپنی عزت کی ناشکری کی۔ اس عزت کو اللہ جل شانہ ذلت میں بدل دیں گے، بسا اوقات دنیا میں اور نہیں تو آخرت کے اندر۔ تو تیسری چیز یہ ہے، چوتھی چیز جو حدیث شریف میں آئی کہ انسانوں کا بھی شکر ادا کرو۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صحیح معنوں کے اندر انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا، انسانوں کا شکر کیا؟ جس سے آپ کو فائدہ پہنچا ہے،
چاہے وہ مادی فائدہ ہے، چاہے وہ روحانی فائدہ ہے، چاہے وہ علمی فائدہ ہے، چاہے وہ کسی قسم کا بھی احسان اور مہربانی ہے، والدین کے حقوق اسی وجہ سے آتے ہیں، اساتذہ کے حقوق اسی وجہ سے آتے ہیں، مشائخ کے حقوق اسی وجہ سے آتے ہیں، یا جو بھی آپ کے لیے کسی فائدے کا باعث بنا ہے اس کا شکر، اصل میں اس کی قدر کو شکر کہا گیا کہ اس کی قدردانی کریں، کبھی اس کو ناشکری کے لیے ان میں استعمال نہ کریں۔ آج ہی میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یہ حضرت مجدد الافسانی کا نام تو احمد تھا نا، آپ کو پتہ ہے، ان کو مجدد الف ثانی کیوں کہتے ہیں؟ الف ہزار کو کہتے ہیں، ثانی کہتے ہیں دوسرا ہزارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو 1000 سال جب پورے ہو گئے تھے تو حضرت مجدد کی پیدائش ہوئی تھی، اور دین اکبر کا جو دین الہی تھا جس نے پورا اسلام کا اسے نقشہ بدل کے رکھ دیا تھا، اللہ جل شانہ نے اس دین الہی یا دین اکبری کی جو اصلاح کا کام ہے اور دین محمدی کی دوبارہ احیاء ہندوستان میں، وہ حضرت مجدد الف ثانی سے لیا، اس لیے احمد سرہندی کا نام ہی مجدد الف ثانی پڑ گیا کہ دوسرا ہزارہ جب شروع ہوا اسلام کا تو اس کے مجدد تھے جنہوں نے دین کو دوبارہ زندہ کیا۔ ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ ان کے تصنیف کچھ لکھ رہے تھے، پرانے زمانے میں جب وہ سیاہی والے قلم سے لکھا جاتا تھا تو اس قلم سے جب لکھتے تھے تو اس کی نب کو چیک کرنے کے لیے انگوٹھے کے ناخن پہ لگاتے تھے، نب کو چیک کرنے کے لیے کہ نب ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح انہوں نے لگا کر چیک کیا ہوگا، تو اس کے بعد وہ اسی طرح بیت الخلاء میں چلے گئے، بیت الخلاء میں جا کے دیکھا تو سیاہی انگوٹھے پہ لگی ہوئی ہے، تو فوراً باہر نکلے اور ہاتھ دھویا اور کہا کہ یہ جو سیاہی ہے یہ علم کی تصنیف و تالیف کا ایک ذریعہ ہے، اس سیاہی کے ذریعے ہم نے حروف پڑھے ہیں اور ہم نے اس کے ذریعے حروف لکھے ہیں، اس کو بیت الخلاء میں لے جانا بے ادبی سمجھتا ہوں، علم کے ادب کے خلاف، کہ اس سیاہی کے ہم پر احسانات ہیں، ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس سیاہی کے ذریعے پڑھا ہے، اور جو لکھا ہے اس سیاہی کے ذریعے لکھا ہے، اس کو ہاتھ دھو کر، ناخن کو دھو کر پھر بیت الخلاء میں تشریف لے کر گئے۔ تو جن لوگوں کے اوپر ہمارے استادوں کے استاد تھے، اب تو یہ واقعات ایسے افسانے لگتے ہیں، افسانے جیسے کوئی سنا رہا ہوں، ان کو امام العصر کہتے ہیں، آیت من آیات اللہ۔ مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، کتابیں ہوتی تھی پرانے زمانے میں، آپ نے اگر کسی کتب خانے میں جائیں تو آپ کو دینی کتابیں جو نظر آئیں گی ان کا سائز بڑا ہوتا ہے عام کتاب سے، اتنی بڑی بڑی کتاب ہوتی ہے، اس کے حاشیے بھی ہوتے ہیں، حاشیے یوں تھوڑے سے ٹیڑھے ہوتے ہیں، یوں کر کے صفحے کے چاروں طرف لکھا ہوا ہوتا ہے اور ٹیڑھا میڑا لکھا ہوتا ہے۔ پرانے زمانے میں کاغذ بہت قیمتی ہوتا تھا، کوئی حصہ چھوڑا نہیں جاتا تھا، بڑا مہنگا کاغذ ہوتا تھا، اسی لیے کتابیں چھوٹے حروف ہوتے تھے اور حاشیوں پر بھی چاروں طرف کاغذ کے گویا لکھا جاتا تھا۔ ان کے شاگردوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے، کتاب سامنے رکھی ہوتی تھی، زیادہ پرانے زمانے کے آدمی نہیں ہیں، 1942 میں ان کا انتقال ہوا ہے، غالباً 38 میں یا 42 میں، 70-75 سال ہوئے ہوں گے، کہ جب کتاب کھول کر سامنے فقہ کی، حدیث کی، تفسیر کی جو بھی کتاب ہوتی تھی، کتاب جب سامنے کھول کر رکھتے تھے تو کہتے ہیں اس حاشیے کی وجہ سے کتاب کو نہیں موڑتے تھے، خود مڑ کر دوسری طرف جا کر وہاں بیٹھ کے پڑھتے تھے، کہتے تھے میں کتاب کے تابع ہو کر پڑھتا ہوں، کتاب کو اپنے تابع نہیں بناتا، میں خود کو کتاب کے گرد گھماتا ہوں، کتاب کو نہیں گھماتا اپنے ہاتھ کے اندر۔ جس طرح کہ اب ہم مناظر دیکھتے ہیں، اب تو نئی نسلیں، میرا خیال ہے وہ وقت آ گیا ہے کہ یہ قرآن پاک کو بھی یوں ہاتھوں کے اندر پکڑ کے بستروں میں لیٹ کے پڑھیں گے، شاید جیسے ناول پڑھتے ہیں، جیسے افسانے پڑھتے ہیں، اور یہ مناظر ہم تو ابھی ہمارے عجم میں تو نہیں آیا، عربوں کے اندر تو ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ حرم شریف میں آپ کیا مناظر دیکھتے ہیں قرآن پاک کے ساتھ، کیا کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، دل انسان کا ایسے کٹتا ہے، سارا دن ہم ان سے قرآن ادھر اٹھاتے ہیں، کبھی فرش سے اٹھاتے ہیں، کبھی ان کے قالین سے اٹھاتے ہیں، وہ رکھ دیتے ہیں، اٹھایا قرآن، 2 نفل پڑھنے، قرآن زمین پہ رکھا اور نفل شروع کر دی، ہمیں سارا وقت ادھر ادھر قرآن دیکھنا پڑتا ہے۔ پھر اس کی وہ ہنستے بھی ہیں بعض اوقات کہ ان اجمیوں کو دیکھو یہ قرآن کا کیسا احترام کرتے ہیں، ان کا خیال ہوتا ہے یہ شاید ویسے ہی کرتے ہیں۔ تو تیسری چیز جو اس کے ساتھ، چوتھی چیز جو ہے وہ یہ کہ انسانوں کا اور سارے ذرائع کا شکر ہو دل کے اندر۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نعمت کے استعمال کے لیے اللہ نے دایاں ہاتھ دیا ہے، اسی لیے انسان دائیں ہاتھ کے استعمال کا کہا گیا ہے، اور بایاں ہاتھ انسان کو استنجے کے لیے اور ان کاموں میں استعمال ہوتا ہے۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے کبھی بھی کسی کو پیسے جو اللہ کی نعمت ہے کبھی بائیں ہاتھ سے نہ لیے ہیں نہ دیے ہیں، ہمیشہ اس کو میں نے دائیں ہاتھ سے دیا اور دائیں ہاتھ سے لیے،
کہ اس کو دیتے ہوئے بھی اور لیتے ہوئے بھی مجھے یہ احساس رہے کہ اللہ کی نعمت الہی ہے، اور نعمت کی قدر ہونی چاہیے انسان کو اللہ کے سامنے ایسے اس کی نعمتوں سے برتاؤ ایسا ہو کہ اللہ جل شانہ دیکھے کہ یہ انسان قدردان ہے میری نعمت کا، اس کی نعمتوں میں اللہ پاک برکت عطا فرماتے ہیں، اس کو بڑھا دیتے ہیں اللہ جل شانہ اس کے لیے۔ اور پانچویں چیز یہ ہے، چار بتا دی میں نے آپ کو، پانچویں یہ ہے کہ انسان اس نعمت کی شکر گزاری کے جذبے کو اللہ کی طرف سے سمجھے، اپنا کمال نہ سمجھے۔ اگر اس کو نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق میسر ہے اللہ کی طرف سے تو اس کو بھی اللہ کی احسان سمجھے، اللہ کی عطا سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے فصیح اللسان تھے، اور انہوں نے فرمایا انا افصح العرب، میں عرب کا سب سے، عربی خود کتنی فصیح زبان ہے، فرمایا میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں۔ آپ نے فرمایا کلمات ہے اللہم لا احصی ثناء علیک، یا اللہ میں تیری ثنا کا حق ادا نہیں کر سکتا، یعنی میں جو الفاظ بھی ادا کروں، میں جتنے بڑے بڑے الفاظ لے کر آؤں، لا احصی ثناء علیک، یا اللہ میں تیری ثنا گوئی نہیں کر سکتا، انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ تو ویسا ہے جیسے تو نے اپنی خود تعریف کی ہے، ہم نہیں کر سکتے تیری تعریف، ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہمارے پاس وہ ظروف نہیں ہے، وہ آلات نہیں ہیں جس سے ہم تیری تعریف کریں۔ انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ تو نے جیسے اپنی تعریف فرمائی ہے خود تو ویسا ہی ہے۔ تو انسان اپنی نعمتوں کو اور اس کے احساس کو اللہ جل شانہ کی عطا سمجھے۔ اور داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ جب ان کو اعملوا آل داؤد شکرا، اللہ نے فرمایا کہ آل داؤد شکر ادا کرو، تو کہا یا اللہ کیسے شکر ادا کروں، تیرا شکر ادا کرنے کی تو مجھ میں تاب نہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ یہی شکر ہے جو تو نے کہا، یہ جو اپنی تو نے بے بسی اور عاجزی کا اظہار کیا کہ اللہ تیرا جیسا شکر ادا ہونا چاہیے ویسا شکر میں ادا نہیں کر سکتا، اپنے اسی عجز کا، اپنی بے بسی کا جو تو نے اظہار کیا، یہی میرا اصل شکر ہے۔ تو انسان تمام شکر کے دل سے بھی کر کے، زبان سے بھی کر کے، اعضاء سے بھی کر کے، لوگوں کا بھی کر کے، ذرائع وسائل اور اسباب کا بھی کر کے، یہ ساری قسم کا شکر ادا کر کے پھر اللہ کے قدموں میں گر پڑے کہ یا اللہ میں تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا، میں چاہوں بھی تو تیرا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آخری بات یہ عرض کروں کہ اللہ جل شانہ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعریف کی ہے، اس میں جد الانبیاء کہلاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبیوں کے باپ، اور اتنے بڑے نبی ہیں کہ آج دیکھیں تینوں آسمانی مذاہب اپنے آپ کو ان کی جانب منسوب کرتے ہیں، اسلام بھی، عیسائیت بھی اور یہودیت بھی، تینوں مذاہب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اور اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے ہیں۔ آج کل دنیا میں ایک اصطلاح ہے ابراہیمی مذاہب کی، تو جو لوگ کہتے ہیں ابراہیم مذاہب تو اس سے تینوں مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت لیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان ابراہیم کان امہ، کہ ابراہیم اپنی ذات میں گویا پوری امت تھے، اتنی وسعت تھی ان کے اندر، ان کے پیغام کے اندر اتنی آفاقیت تھی، ان کی تعلیمات کے اندر اتنی اس کا پھیلاؤ تھا، گویا ایک فرد تھا لیکن پوری امت تھی۔ 5 صفات ابراہیم علیہ السلام کی بیان کی ہیں اسی آیت کے اندر، اس پہ اللہ کے 2 انعامات بیان کی ایک ہی آیت کے اندر۔ پہلی بات ان ابراہیم کان امتن، امت تھے، وسعت تھی، آفاقیت تھی، قانتا للہ، پورے طور پر اللہ جل شانہ کے سامنے جھکا ہوا انسان، مکمل طور پر جو سرنڈر ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے، جو مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے رنگ کے اندر رنگ چکا ہو گویا۔ دوسری بات فرمائی قانتا للہ تھے۔ تیسری بات فرمائی حنیفہ، حنیف تھے۔ حنیف کہتے ہیں ہر طرف سے جو آدمی اپنی امیدیں، توقعات کاٹ کر صرف ایک اللہ کے آگے یکسو ہو جاتا ہے، اس کو حنیف کہتے ہیں۔ تو پہلی فرمائی کہ امت تھے، قانتا للہ تھے، حنیفن تھے، شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار تھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ کیا تھے؟ شکر گزار تھے۔ انعام اللہ نے کیا فرمایا؟ اجتباہ وہدا، اللہ فرماتے ہیں یہ اس طرح جو اس کوالیفیکیشن کو جو پورا کر لے کہ وہ حنیف ہو جائے، وہ شاکر ہو جائے، وہ قانت ہو جائے، وہ پوری امت کی طرح ہو جائے، تو اللہ نے اجتباہ، اللہ نے فرمایا پھر ہم نے اس کو چن لیا، وہداہ الی صراط مستقیم، اور پھر ہم نے اس کو ہدایت کے رستوں۔ کیسا چنا؟ صرف ان کو نہیں، اولادوں کو دیکھیں، کیسی اولاد دی،
نبی در نبی در نبی در نبی، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل بھی نبی، اسحاق بھی نبی، اسحاق کے بیٹے یعقوب بھی نبی، یعقوب کے بیٹے یوسف بھی نبی، ادھر سے اسماعیل کی اولاد میں سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیسے اجتباء، یہ اللہ کی اجتبائیت ہوتی ہے، اس کو اللہ چنتا ہے، صرف اس کو نہیں، نسلوں تک اللہ جل شانہ اس خیر کو اور اس فضل کو پہنچاتا ہے. اللہ جل شانہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.